بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 188 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شرائط وجوب کی کچھ تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجہ الوجوب قوله علیہ السلام من وجد سعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا ومثل هذا الوعید لا يلحق بترک غیر الواجب ولأنها قربة يضاف إليها وقتها يقال يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب لأن الإضافة للاختصاص وهو بالوجود والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى الجنس غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة والمراد بالإرادة فيما روي والله أعلم ما هو ضد السهو لا التخيير والعتيرة منسوخة وهي شاة تقام في رجب على ما قيل وإنما اختص الوجوب بالحرية لأنها وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك والمالك هو الحر وبالإسلام لكونها قربة وبالإقامة لما بينا وباليسار لما روينا من اشتراط الساعة ومقداره ما يجب به صدقة الفطر وقد مر في الصوم وبالوقت وهو يوم الأضحى لأنها مختصة به وسنبين مقداره إن شاء الله تعالى۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور وجوب کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور غیر واجب کے ترک پر اس طرح کی وعید لاحق نہیں ہوتی۔ وَلِأَنَّهَا، اور اس لیے کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کی طرف اس کا وقت منسوب ہوتا ہے اور یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ وذالک یؤذن بالوجوب، اور یہ اضافت وجوب کی خبر دیتی ہے، اس لیے کہ اضافت کا مقصد خاص کرنا ہوتا ہے، وہو بالوجود، اور اختصاص وجود کے ساتھ ہوتا ہے، اور ظاہر میں جن سے مکلفین کی طرف نظر کرتے ہوئے وجوب ہی وجود تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ادا ایسے اسباب کے ساتھ خاص ہے کہ مسافر پر ان کا حاصل کرنا دشوار ہے، اور قربانی کی ادائیگی وقت کے گزرنے سے فوت ہو جاتی ہے، لہذا جمعہ کی طرح مسافر پر قربانی بھی واجب نہ ہوگی۔ والمراد بالارادتی، اور وہ جو روایت بیان کی گئی اس میں ارادے سے مراد اللہ تعالی حقیقت حال کو جانتے ہیں، سہو کی ضد ہے نہ کہ اختیار، اور عتیرہ وہ تو منسوخ ہے، اور عتیرہ یہ وہ بکری کہلاتی ہے جو ماہ رجب میں ذبح کی جاتی تھی، اور یہ وجوب حریت یعنی آزادی کے ساتھ اس لیے خاص ہے کہ یہ قربانی ایک مالی وظیفہ ہے جو ملکیت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، اور مالک تو آزاد ہی ہوتا ہے، اور یہ وجوب اسلام کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور حالت اقامت کے ساتھ یہ وجوب خاص ہے اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم نے بیان کیا۔ وبالیسار، اور مالداری کے ساتھ یہ وجوب خاص ہے اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے جس کو ہم نے روایت کیا، یعنی وسعت کی شرط کا ہونا۔ ومقدارہ،
اور مالداری کی مقدار وہ ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور روزہ کی بحث میں یہ مسئلہ وہاں گزر چکا ہے۔ وبالوقت، اور یہ وجوب وقت کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا وقت یوم الاضحیٰ قربانی کا دن ہے، لأنها مختصۃ بہ، اس لیے کہ قربانی اپنے دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ وسنبین مقدارہ، اور انشاءاللہ عن قریب ہم وقت کی مقدار کو بیان کریں گے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں سے ان حضرات کے موقف پر دلیل کو ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے قربانی کے واجب ہونے کا قول کیا تھا، یعنی امام ابو حنیفہ، امام زفر، حضرت حسن اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق۔ تو یہ حضرات چونکہ قربانی کے وجوب کے قائل تھے، ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وجوب کی وجہ یعنی وجوب کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ تو یہ دلیل نقلی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص وسعت و فراخی مال کے باوجود، اس کا ہاتھ کھلا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس کے باوجود کوئی قربانی نہیں کرتا، یعنی کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے قریب آنے سے منع فرمایا کہ ایسا شخص عید پڑھنے نہ جائے۔ تو اس طرح کی سخت وعیدیں، ومثل ھذا الوعید، تو اس طرح کی وعیدیں وہ واجب اور فرض کو چھوڑنے پر ہی آ سکتی ہیں، یعنی اگر یہ صرف سنت ہوتی تو ایک سنت کے چھوڑنے پر ایسا سخت جملہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ فرمایا جاتا۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، تو مطلب ہے کہ کسی بڑے کام کو چھوڑ رہا ہے، کسی بڑے اہم امر کو چھوڑنے پر آپ یہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے وجوب پر اشارہ ملتا ہے۔ وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ يُضَافُ إِلَيْهَا وَقْتُهَا، یہاں سے قربانی کے واجب ہونے کی عقلی دلیل کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی ادائیگی کی نسبت اس کے وقت کی طرف کی گئی ہے۔ جیسے یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے قربانی کا دن، تو یہ اضافت کس لیے کی؟ یوم الاضحیٰ کیوں کہا؟ اضحیٰ کو مضاف الیہ کے طور پہ لائے، تو کہتے ہیں یہ اضافت یؤذن بالوجوب، اضافت وجوب کی خبر دیتی ہے۔ اس اضافت سے وجوب کا پتہ چلتا ہے، وہ کیسے؟ لأن الاضافت للاختصاص، اس لیے کہ اضافت جب بھی کبھی ہوا کرتی ہے تو اس کا مقصد اختصاص ہوتا ہے، خاص کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غلام زید، اب مطلق غلام تھا، لیکن اب غلاموں میں سے جو زید کا خدمت گار ہے اس کو خاص کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اضافت کا طریقہ استعمال کیا، غلام زید۔ اب اضافت اختصاص کے لیے ہے، وَهُوَ بِالْوُجُودِ، اب اس اضافت کے لیے اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ اضافت کسی کی طرف اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ موجود بھی ہو، جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو اب زید کا وجود ہوگا تو پھر غلام بھی ہوگا۔ اگر زید ہی نہ ہو، زید کے بارے میں لوگوں کو علم ہی نہ ہو، تو پھر یہ اضافت فائدہ دینے والی نہیں ہے، یعنی قربانی پائی جائے گی تو پھر اختصاص ہوگا، اگر قربانی ہی نہیں ہوگی تو پھر اختصاص کا کوئی مطلب نہیں۔ یعنی 10
ذی الحج کو اگر قربانی کا فعل ہوگا پھر تو ہم اس کو یوم الاضحیٰ یوم النحر کہیں گے، لیکن اگر اس دن میں قربانی ہی نہ ہو، نحر ہی نہ ہو، تو پھر اس کو یوم الاضحیٰ کیسے کہا جائے گا؟ اس 10ویں تاریخ کا اضحیٰ کے ساتھ نحر کے ساتھ اختصاص کیسے ہوگا؟ تو اضافت اختصاص کے لیے ہے، اور وہ اختصاص وجود کے ساتھ ہوگا، وجود ہوگا تو پھر اختصاص ہوگا۔ والوجوب هو المفضی الی الوجود، وجوب ہی ایک ایسا حکم ہے جس کی وجہ سے وہ جنس موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر کسی کام کو نفل کے درجے میں رکھا جائے، استحباب کے درجے میں رکھا جائے، تو پھر اس کام کو وجود میں لانا ضروری نہیں ہوتا۔ گویا کہ آپ کسی کے اوپر جب کچھ لازم کریں گے کہ آپ نے بہر صورت یہ کام کل دوپہر تک کرنا ہے، آپ پر لازم ہے، فرض ہے، تو یہ وجوب مفضی پہنچانے والا ہے وجود تک۔ تو اگر وجوب ہوگا تو پھر وجود ہوگا۔ ظاہراً بالنظر الی الجنس، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی اسی لیے لازم کی گئی کہ جتنے اہل ایمان ہیں ان میں سے جو مالدار اور صاحب حیثیت ہیں وہ ضرور اس پر عمل کر کے اس کو وجود میں لائیں گے۔ اس طرح وہ دن قربانی کے ساتھ خاص ہوا یوم الاضحیٰ۔ اگر یہ واجب نہ ہوتی تو یہ بات بھی ممکن تھی کہ قربانی کا وجود ظاہر میں نہ ہو۔ جب واجب نہ ہوتی، اس کو صرف سنت کے درجے میں یا استحباب کے درجے میں رکھا جاتا، تو بہت ممکن تھا کہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے، اس کے ترک پر اجماع کر لیتے۔ لیکن جب ایک حکم واجب کے درجے کا ہوتا ہے تو پھر اس کے ترک پر اجماع ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب جب قربانی ہی نہ ہوتی تو پھر اس کو یوم الاضحیٰ بھی نہ کہہ سکتے، بلکہ مضاف الیہ یعنی اضحیٰ، یوم الاضحیٰ میں یوم مضاف ہے، اضحیٰ مضاف الیہ ہے۔ تو اب اگر اس دن میں لوگ قربانی نہ کرتے تو اضحیٰ کا وجود ہی نہ ہوتا۔ جب اضحیٰ کا وجود نہ ہوتا تو یوم کی اضافت اضحیٰ کی طرف نہ ہوتی، پھر اس کو ہم کس طرح اختصاص کی اضافت کہہ سکتے؟ غیر ان الاداء یختص باسباب یشق علی المسافر استحضارها۔ یہاں سے صاحب کتاب قائلین سنت کی طرف سے مسافر پر مقیم کے قیاس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو وظائف مالیہ ہیں وہ مقیم اور مسافر دونوں پر برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا تھا لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ، کہ چاہے ایک بندہ اپنے گھر میں مقیم ہو چاہے حالت سفر میں ہو، جو چیزیں مالی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں وہ دونوں پر برابر لازم ہوتی ہیں۔ تو اس قیاس کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں، قربانی ادا کرنے کے لیے کچھ اسباب اور شرائط موجود ہیں، اور ان شرائط کو پورا کرنا مسافر کے لیے دشوار ہے، کہ قربانی کچھ اسباب کے ساتھ خاص ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ خاص ہے۔ یشق علی المسافر، اور مسافر کے لیے ان شرطوں کو بجا لانا مشکل ہے۔ وَيَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ، اور دوسرا کہ یہاں وقت کی بھی قید ہے کہ اس کو اپنے مخصوص اوقات کے اندر ہی ادا کرنا ہوتا ہے، قربانی کے 3 دنوں کے اندر ہی اس جانور کو ذبح کر کے اس حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب مسافر کے لیے ان شرطوں کی رعایت رکھنا مشکل کام ہے، لہذا مسافر کو حرج سے بچانے کے لیے ہم نے اس کے ذمہ سے قربانی کے وجوب کو ساکت کر دیا۔ فلا تجب علیہ، لہذا مسافر پر قربانی نہیں ہوگی بمنزلۃ الجمعۃ، جیسے جمعہ۔ تب جمعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر اس پر جمعہ لازم نہیں، کیوں؟
اس لیے کہ جو مسافر ہے اس کے لیے جمعہ کی شرطوں کا حصول دشوار ہے، تو جیسے مسافر اس پر جمعہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس مسافر پر قربانی بھی لازم نہیں ہوگی۔ والمراد بالارادتی، تو یہاں سے وہ حضرات جو قربانی کے سنت ہونے کے قائل تھے ان کی خدمت میں جواب عرض کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جو حدیث مبارکہ پیش فرمائی تھی تو اس میں من ارادہ کے الفاظ تھے، من اراد ان یضحی منکم فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، تو اس میں جو ارادہ کا لفظ تھا تو اس ارادہ سے کیا مراد ہے وہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں ارادے کا وہ مفہوم نہیں مراد جو آپ نے سمجھا۔ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ قربانی کرنے اور نہ کرنے کا اختیار، کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، تو وہاں اس چاہت کو بیان نہیں کیا جا رہا، یعنی قربانی کرنے اور نہ کرنے کا اختیار بیان نہیں ہو رہا، بلکہ اس حدیث مبارکہ کا صاف مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جو قربانی کا قصد رکھتا ہو، پختہ ارادہ رکھتا ہو، تو وہ اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ بالکل اسی طرح جیسے من اراد الصلاۃ فلیتوضأ، من اراد الجمعۃ فلیغتسل، تو اب بظاہر دونوں جگہ ارادہ بمعنی قصد ہے، ورنہ بلا وضو بھی نماز پڑھنے کا اختیار ہوتا، حالانکہ یہاں تو اختیار نہیں ہے۔ واللہ اعلم، حقیقت حال تو اللہ جانتے ہیں، لیکن جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے ما ہوا ضد السہو للتخییر، یہاں سہو کی ضد ہے، ما ہوا ضد السہو، اور سہو کی ضد کیا آتا ہے؟ عمد اور قصد، جس کا پختہ ارادہ ہو، تو یہاں اختیار نہیں دیا جا رہا۔ والعتیرۃ منسوخۃ، تو اب قائلین سنت ان حضرات نے قربانی کے عدم وجوب کو عتیرہ کے عدم وجوب پر قیاس کیا تھا، تو صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قیاس بھی درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عتیرہ منسوخ ہے، اور ایک ثابت شدہ حکم کو ایک منسوخ حکم پر قیاس کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عتیرہ وہ بکری کہلاتی ہے جسے ماہ رجب میں کفار مکہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ الْوُجُوبُ بِالْحُرِّيَّةِ، اب یہاں سے صاحب ہدایہ قربانی کی شرطوں کو ذکر کر رہے ہیں اور ان کی توجیح بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شرط کیوں ہے، یہ شرط کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا وَإِنَّمَا اخْتُصَّ الْوُجُوبُ بِالْحُرِّيَّةِ، پہلی بات یہ فرمائی کہ قربانی کے وجوب کے لیے آزادی کو خاص کیا ہے، حریت کو خاص کیا کہ آزاد ہوگا تو پھر قربانی ہوگی، اگر آزاد نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی کا وجوب نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی لأنها وظیفۃ مالیۃ لا تتعدى الا بالملک، اس لیے کہ یہ قربانی ایک مالی وظیفہ ہے جو ملکیت کے بغیر تو ادا نہیں ہو سکتا، اور مالک ہر کوئی نہیں ہوتا، بلکہ مالک ہونے کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ والمالک هو الحر، اس لیے کہ غلام اس کے تو کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے، تو اصل میں مالک بننے کا حق وہ آزاد کو حاصل ہے۔ وبالاسلام، دوسری شرط یہ ذکر کی کہ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور کافر تو عبادات کا اہل نہیں، لہذا کافر کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وبالاقامت، اور تیسری شرط یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو، حالت سفر میں نہ ہو۔ تو اب قربانی کی چونکہ بہت ساری شرطیں ہیں، اس کے بہت سے لوازمات ہیں، تو اقامت کی حالت اگر نہیں ہوگی، بندہ حالت سفر میں ہوگا تو اقامت کے بغیر ان کا حصول اور ان پر عمل کرنا دشوار ہے، لہذا وجوب قربانی کے لیے اقامت بھی ضروری ہے۔ لما بینا،
وبالیسار چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان مالدار ہو، لما روینا من اشتراط الساعۃ، جیسے ہم نے یہ حدیث مبارکہ من وجد ساعۃ ولم یضحی اس کو ذکر کیا کہ اس میں وسعت گنجائش کی شرط لگائی گئی ہے کہ قربانی ہر ایک پر نہیں ہے، بلکہ جس کو یسر حاصل ہوگا، مالدار ہوگا، صاحب حیثیت ہوگا، اس پر قربانی ہوگی۔ ومقدارہ، تو اب یسر اس کی کیا مقدار ہے؟ بندہ عسر سے یسر میں کب آتا ہے، تنگی سے خوشحالی میں کب آتا ہے، تو اس کی مقدار بتائی۔ ومقدارہ ما یجب بہ صدقۃ الفطر، تو اب یسر کی مقدار یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنی مالیت ہو جس مالیت کی وجہ سے اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے، یعنی اتنا مال ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو، اگرچہ اس پر پورا سال نہیں گزرا لیکن قربانی کے دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جائے۔ تو جب کسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو یہ اتنی مالیت ہے کہ یہ بندہ اب کمزور نہیں ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ وقد مر فی الصوم، صدقہ فطر کی بحث جہاں ہوئی تھی کتاب الصوم میں، وہاں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ وبالوقت، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ قربانی کا وقت ہو، یعنی ایام نحر باقی ہوں۔ وہو یوم الاضحیٰ، کہ وہ قربانی کا دن ہے، لأنہا مختصۃ بہ، اس لیے کہ یہ اضحیہ یہ قربانی کے وقت کے ساتھ خاص ہے۔ وسنبین مقدارہ انشاءاللہ تعالی، تو اب قربانی کے دنوں کی مقدار کیا ہے، کب تک ہو سکتی ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ قربانی کے وجوب پر دلیل، یہ ہمارے آج کے سبق کی ابتدا تھی۔ پہلے نقلی دلیل ذکر فرمائی، پھر عقلی دلیل ذکر فرمائی۔ لفظ یوم الاضحیٰ، اس میں اضافت کا فائدہ ہے کہ یہاں یوم جب اس کے ساتھ مضاف الیہ لگایا تو اب یہ یوم عام نہیں رہا، پہلے اس یوم کے اندر عمومیت تھی، لیکن جب اضحیٰ اس کے ساتھ لگا تو اب اس کے اندر خصوصیت آ گئی، اختصاص آ گیا۔ جیسے غلام اگر مطلق بولتے رہیں تو اس کے اندر عمومیت ہے، لیکن جب اس غلام کے ساتھ آپ مضاف الیہ ذکر کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر تخصیص ہو جاتی ہے، جیسے غلام زیدن۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اس قیاس کا جواب پیش کیا جا رہا ہے جو انہوں نے قیاس فرمایا تھا کہ دیکھیں مالی معاملات میں مقیم اور مسافر کا کوئی فرق نہیں، جیسے مقیم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی طرح مسافر پر بھی ہوتی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، تو اس لیے مسافر پر قربانی ہونی چاہیے جیسے مقیم پر ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے دیا کہ قربانی چونکہ چند شرائط و اسباب کے ساتھ واجب ہوتی ہے اور پھر وقت گزرنے سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، تو مسافر کے لیے چونکہ ان شرائط کی رعایت رکھنا مشکل ہے، لہذا اس کو حرج سے بچانے کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو لفظ ارادہ کی وضاحت یہ ہے کہ اس لفظ کا جو مفہوم آپ نے سمجھا، یعنی قربانی کرنے اور نہ کرنے کا اختیار، یہاں وہ مراد نہیں ہے، یعنی آپ نے گویا کہ یہ سمجھا کہ یہاں من ارادہ کے لفظ سے قربانی سے متعلق اختیار دیا جا رہا ہے کہ کوئی اس کو اختیار کرنا چاہے تو کر لے، اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے۔ تو کہتے ہیں یہاں وہ مفہوم نہیں، بلکہ یہاں حدیث مبارکہ میں من ارادہ، اس سے مراد قربانی کا قصد، پختہ ارادہ، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے من اراد الصلاۃ فلیتوضا ہو یا من اراد الجمعۃ فلیغتسل ہو، تو ان دونوں جگہوں میں ارادہ بمعنی قصد ہے۔ اور آخر میں تمام شرائط وجوب کی وجوہات ان کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا کہ
مالدار ہونا کیوں ضروری ہے، مقیم ہونا کیوں ضروری ہے، مسلمان ہونا، آزاد ہونا کیوں ضروری ہے، تو ان سب کی وجوہات وہ کتاب میں ذکر کی گئیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔